بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد بن بغیر رضی اللہ عنہ جو کہ دامغان ایک شہر اس کے قاضی تھے اور وہ خراسان کے رہنے والے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی خدمت میں ایک خط لکھا۔ میں نے خط میں پوچھا تھا کہ جو شخص بیمار ہو جائے، اتنا بیمار ہو جائے کہ اس کی عقل ہی چلے جائے، تو وہ شخص کیسا عمل کرے، یعنی وہ شخص نماز کیسے پڑھے، نماز بیٹھ کر پڑھے، کھڑے ہو کر پڑھے، یا پھر پڑھے ہی نہ، وہ کیا کرے؟ تو حضرت محمد بن بغیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے میری طرف خط لکھا، مجھے خبر دی کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بیمار ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری عیادت کرنے کے لیے آئے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی میری عیادت کرنے آئے، اور ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تھے جو کہ میری عیادت کرنے ہی آئے تھے۔ تو اس وقت جب وہ میری عیادت کرنے آئے تو مجھ پر بے ہوشی کی وجہ سے، مجھے شدید بیماری ہونے کی وجہ سے مجھ پر بے ہوشی طاری ہو گئی، اور جب نماز کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کے لیے پانی منگوایا اور اس پانی کے ساتھ وضو کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کرنے کے بعد جو پانی بچا تھا وہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ پر چھڑکا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر، اب تو کیسا ہے؟ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب میں بہتر ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو کہا، اے جابر، جب تک تم طاقت رکھو، جتنی بھی تم استطاعت رکھو، نماز پڑھو، چاہے بیٹھ کر پڑھو، کھڑے ہو کر پڑھو، لیٹ کر پڑھو۔ اور آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نماز پڑھو، اگرچہ اشارے سے ہی پڑھو۔ پتہ یہ چلا کہ نماز کسی حالت میں معاف نہیں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔